بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے موت کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ جب اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو موت دینی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، یعنی کہ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے آئے۔ دوستو، جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کے بارگاہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب اللہ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے موسیٰ، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، چلیے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو، کہاں چلنا ہے؟ تو حضرت اجرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو؟ اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا، ہاں، میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ یہ نبیوں کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا دیا اور تماچا مار کر کہنے لگے کہ آپ نے اتنی ہمت ہے کہ آپ مجھ کو مارو گے۔ اب ملک الموت اجرائیل علیہ السلام اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور پھر ارشاد ہوا کہ اے اجرائیل، جب تم ان کی بارگاہ میں گیا تھا تو ان سے جا کر کیا کہا تھا؟ حضرت اجرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اجرائیل، اب اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ دوستو، یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ موت کے فرشتے کو بھی نبی کے دربار میں ادب سکھا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب میرے محبوب کے بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ۔ تو پھر ہمارے یہاں ایسے کون سے بے ادب لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے اور نبیوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ نبیوں کو اپنے جیسا مانتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ موت کے فرشتے کا نام تو سن کر بڑے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اللہ بھی ان پر ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بھی ان کو یہ نہیں کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا، بلکہ اللہ اپنے موت کے فرشتے سے یہ فرما رہا ہے کہ تو نے ان کا ادب کیوں نہیں کیا، تو میرے محبوب کے بارگاہ میں ادب سے کیوں نہیں گیا؟ اب اگر جائے تو ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جانا۔ اب آپ یہاں سے سوچئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا حال یہ ہے تو پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، ان کی شان کیسی ہوگی؟ دوستو، اس کے بعد اللہ کا وہ موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر حاضر ہوا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ
پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کی کیا چاہت ہے؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی کہ آپ کو یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ لیکن آپ اللہ سے ذرا یہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ آپ اللہ سے کہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے مہلت دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا۔ آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے، پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اس کو اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر باتیں کرنے بلاتا تھا تو آپ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں آپ کو اپنا دیدار کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی تاخیر کیوں ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے اس چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا۔ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ بس اتنا سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اب تک تو تاخیر کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم تاخیر کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تم یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنا عصا مارو۔ حکم الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر اپنا عصا مارا۔ عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر اپنا عصا مارا۔ عصا مارتے ہی اس پتھر کا دو ٹکڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکی، مگر اس کے منہ میں بھی ایک ہرے رنگ کا پتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہہ میں ایک پتھر، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا، اور کیڑے کے منہ میں پتا۔ جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ دوستو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں میں اعلیٰ و افضل بنایا ہے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اپنی رزق تلاش کریں گے تو بے شک اللہ ہمیں بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔